پہ جانے سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف ایک بار پھر سے گرفتار ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ نیب نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا۔ شہباز شریف نے عدالت میں بیان دیا کہ اپنے ادوار میں دن رات محنت کر کے پنجاب کے عوام کی خدمت کی، اورنج لائن منصوبے میں 600 ملین روپے بچائے، سندھ کے مقابلے میں گنے کی قیمت زیادہ رکھی، سبسڈی نہ دینے سے میرے بیٹوں بھائیوں کی شوگر ملز کو 90 کروڑ کا نقصان پہنچا۔ اپڈیٹ ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں، بات کریں گے عفان ریاض سے۔ جی عفان۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں آمدن سے زائد اور منی لانڈرنگ نیب انکوائری میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس سردار احمد نعیم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے روبرو شہباز شریف آج عبوری ضمانت کے لیے پیش ہوئے۔ شہباز شریف کی جانب سے اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کمرہ عدالت میں دلائل دیے، جبکہ نیب کی جانب سے سید فیصل رضا بخاری نے عدالت میں دلائل دیے۔ شہباز کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے شہباز شریف کے گزشتہ 2 ادوار کی کارکردگی رپورٹ عدالت میں پیش کی اور بتایا کہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ 1000 روپے قومی خزانے کے بچائے ہیں، جبکہ سیف سٹی اتھارٹی کے پروجیکٹ میں 4 ارب روپے کی شہباز شریف نے بچت کی ہے، جبکہ اعظم نذیر تارڑ نے عدالتی استفسار پر یہ بھی بتایا کہ ریفرنس کی کاپیاں ملزمان میں تقسیم کی جا چکی ہیں اور فرد جرم کی کارروائی بھی جاری ہے۔ شہباز شریف نے کمرہ عدالت میں بات کرنا چاہی تو جسٹس سردار احمد نعیم نے شہباز شریف کو حکم کہ ابھی اپنے وکیل کو دلائل مکمل کرنے دیں، اگر کوئی بات رہ گئی تو پھر آپ بات کر لیں۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ شہباز شریف کا نام اسی کیس میں ECL میں ڈالا گیا تھا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ہی شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کا حکم جو ہے وہ معطل کیا تھا۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے یہ بھی دلائل دیے کہ ریفرنس کی ٹیکس ریٹرن کے مطابق نصرت شہباز 2004 سے فائلر ہے، جبکہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز 1996، جبکہ شہباز شریف کی دونوں بیٹیاں جویریہ اور رابعہ عمران 2007 سے ٹیکس فائلر ہیں، جن تاریخوں سے ان کے آمدن سے زائد اثاثوں کے عائد کیے گئے ہیں تب شہباز شریف کے بچے ان کے زیر کفالت نہیں تھے۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے یہ بھی دلائل دی ہے کہ ہزارہ صفحات پر مشتمل 58 والیومز میں شہباز شریف کے خلاف کوئی دستاویزی شہادت موجود نہیں ہے۔ ریفرنس میں تمام رائے تفتیشی افسر کی اپنی لکھی ہوئی ہے، جبکہ ضابطۂ فوجداری کی دفعات 161 اور 164 کا کوئی بیان بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دلائل دی ہے کہ شہباز شریف گروپ آف کمپنیز وہ کمپنیاں جن میں شہباز شریف کا کوئی عہدہ نہیں ہے اور اس سے شہباز شریف کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، جبکہ نیب نے اب تک جتنے شریک ملزمان کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں ان میں شہباز شریف کا ملوث ہونا شامل نہیں ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے شریک ملزمان راشد کرامت، محمد عثمان، نور انور، فضل داد عباسی کا بھی ذکر کیا گیا، اور جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ محمد عثمان شہباز شریف کی ہدایت پر کام کرنا تھا۔ منی لانڈرنگ کیس میں امجد پرویز ایڈوکیٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ کیس میں جرم کا تعلق ظاہر کرنا ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کیس میں کوئی بھی بیان شہباز شریف کے خلاف موجود نہیں ہے، جبکہ کسی گواہ نے بھی شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کی گواہی نہیں دی۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے یہ بھی دلائل دی ہے کہ نیب نے 26 کروڑ 90 لاکھ روپے کے اثاثے غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کا الزام لگایا ہے، جبکہ نیب 2009 اور 2018 تک جو انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائی گئی تھی اس کو آدھا مانتے ہیں آدھا نہیں مانتے۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے یہ موقف اختیار کیا کہ شہباز شریف نے ایک دھیلا سرکار سے نہیں لیا، بلکہ شہباز شریف اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں، اپنے بچوں کے اعمال کے جواب دہ نہیں ہے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہباز شریف سے کوئی ریکوری کی ضرورت نہیں ہے، شہباز شریف کے اثاثے فریز کیے جا چکے ہیں، جبکہ شہباز شریف وہ واحد قائد حزب اختلاف ہے جنہیں نیب حراست میں رکھا ہے مگر تفتیش نہیں کرتا۔ امجد پرویز نے یہ بھی دلائل دی کہ شہباز شریف نے برطانیہ میں قرضے لے کر فلیٹ خریدے تھے جس کو ریٹرن میں واضح کیا گیا ہے، اور شہباز شریف نے پرائیویٹ افراد سے بینکنگ چینل کے ذریعے قرضہ حاصل کیا تھا۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دلائل مکمل کیے تو شہباز شریف نے عدالت میں اپنا موقف پیش کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک خطا کار انسان ہے مگر عوامی خدمت کی ہے۔ انہوں نے 1997 میں 2013 اور 2018 کے ادوار میں دن رات محنت کر کے پنجاب کے عوام کی خدمت کی ہے۔ شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے پریکیورمنٹ میں 1000
अरब रुपए पाकिस्तान के बचाए हैं, जबकि 250 साल भी लग जाए मगर अवामी सतह पर ये नैब वाले मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सकेंगे। शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में ये भी बयान दिया कि उनका ज़मीर उन्हें मजबूर कर रहा था। उन्होंने ऑरेंज लाइन में 600 मिलियन रुपए बचाए हैं, जबकि उन पर बेनामी असासे होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि सब्सिडी सिंध के मुकाबले में उन्होंने गन्ने की कीमत ज़्यादा रखी और सब्सिडी भी नहीं दी, जिससे उनके बच्चों और अजीज़ों की शुगर मिल्स को नुकसान पहुंचा। और सब्सिडी में से शहबाज शरीफ के बेटों और बड़े भाइयों को की शुगर मिल को 90 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा था। शहबाज शरीफ ने अदालत में यह भी कहा कि मैंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर किसानों और कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे बेटे मुझे कहते थे कि एक्साइज ड्यूटी ना लगाएं, मगर मैं नहीं माना। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ हैं। फयाज साहब, एक बार फिर से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हो गई है और इस पर मरियम नवाज का रद्दमल भी आया। कहती है कि गिरफ्तारी APC का नतीजा है, नवाज शरीफ को छोड़ा नहीं इसलिए शहबाज शरीफ को बंद कर दिया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सारी दुनिया जानती है कि शहबाज शरीफ साहब के केसेस पिछले 4 साल से चल रहे थे। अब वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गए। JITs ने, इन्वेस्टिगेशन कमेटियों ने, नैब ने, पुलिस ने, हर एक ने अपनी अपनी जनाब पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद नैब उनको गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तौर पे हक बजानत थी। इन्होंने उसकी बेल बिफोर अरेस्ट करवा ली। आज हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी बेल खारिज की, तो इनका स्टैंड ही नहीं आपस में मिल रहा। बेगम सफदरवान साहिबा कहती हैं कि भाई का साथ ना छोड़ने पे गिरफ्तार किया गया है। इनकी वो किराए की तर्जमान जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वो इनसे पूछो, पहले एक स्टैंड रखो ना। और फिर ये कहते हैं जनाब नैब न्याजी गठजोड़। मैं समझता हूँ कि बेगम इसकी मरियम औरंगजेब के बयान के ऊपर अदलिया को फौरन नोटिस लेना चाहिए। इसका मतलब है इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को भी जो है वो इल्जाम दे रही हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी जमानत कैंसिल की है और आज वो उसके खिलाफ जनाब पूरी उन्होंने गुफ्तगू की और इसको नैब न्याजी गठजोड़ करार दिया। इसका मतलब है कि लाहौर हाई कोर्ट को भी इन्होंने इस गठजोड़ का जो है वो शाखसाना और नतीजा करार दिया है कि जो सरासर तौहीन अदालत है। और मैं समझता हूँ कि आला अदलिया को फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन असल हकीकत ये है कि इन्होंने जो रमजान शुगर मिल के अंदर खरबों रुपए की जो लूट मार की थी और मनी लॉन्ड्रिंग का एक गढ़ बनाया हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग का एक हब बनाया हुआ था। जैसे पहले इन्होंने हुदैबिया पेपर मिल बनाई हुई थी, अब इस खानदान ने जनाब रमजान शुगर मिल को जनाब अपनी करप्शन बदजानती और अकबा परवरी और मनी लॉन्ड्रिंग का जनाब एक जरिया और एक गढ़ बनाया हुआ था। 9.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है रमजान शुगर मिल के जरिए से। मुश्ताक चीनी ने, मंजूर पापड़ वाले ने और मसूर अहमद ने, नसार गिल ने, शराफत मसीह ने, इस तरह के कई किरदारों ने एक एक चीज बयान कर दी और वादा माफ गवाह बन गए हैं। अब 16 मुल्जमान में से 5 वादा माफ गवाह बन गए। अभी भी ये कहते हैं जनाब कि हमें जनाब इंतकाम लिया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब सारी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन अपने अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रही है। बस ठीक, फयाज साहब, चूंकि ज़ाहिर है ओपोजिशन का काम हमेशा से हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाना ही होता है। आप चूंकि हुकूमत में तो इल्ज़ाम भी लगाया जाता है और आप बहुत अच्छी तरीके से हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह भी करते हैं। फरमाइएगा, इससे पहले भी नैब ने कई माह तक गिरफ्तार रखा था शहबाज शरीफ को, क्या वजह है कि तब छोड़ा गया, अब फिर से गिरफ्तार कर लिया गया? इस तरह से तस्वीर का रुख जा रहा होता है कि अगर APC कर रहे हैं या सख्त स्टांस अपनाते हैं, ज़बान खोलते हैं तो ऐसा हो जाता है। ये क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनके ऊपर भी माशाल्लाह एक केस तो नहीं है ना, इनके ऊपर भी एक केस तो नहीं है, इनके ऊपर BCO रेफरेंसेस है, BCO रेफरेंसेस, ठीक है ना। पिछला वाला जो है वो कोई और केस था, ये वाला कोई और केस है। अब इस केस के अंदर जो है ना वो मैं समझता हूँ कि नैब पिछले केसेस से बहुत तो सीख चुकी होगी। अब की बार इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की है या करनी है, तो जो प्रोसिक्यूशन करनी है वो ज्यादा बेहतर अंदाज इनको करनी चाहिए। और इस दफा तो 5 वादा माफ गवाह बने हुए हैं ना। 16 या 17 मुल्जमान में से 5 वादा माफ गवाह बन चुके हैं। वो एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक प्रूफ, एक एक हकीकत जो है वो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, अकबा परवरी और जाली अकाउंट्स और TTs की वो बयान कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि आपके बाहर ये कोई बचेंगे। ठीक, आपको लगता है कि मुल्क से करप्शन का खात्मा होना चाहिए, जो कि इमरान खान का विजन भी है, और यकीनन मुल्क को तरक्की करने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के हर चोर को पकड़ा जाए? क्या वजूहत है कि इस शुगर स्कैंडल के अंदर जहांगीर तरीन का भी नाम आया लेकिन नैब वहाँ खासी सुस्त रफ्तार दिखाई देती है? नहीं, आपकी इतला गलत है। नैब बड़ी चुस्ती के साथ काम कर रही है और हर दूसरे दिन कभी उनके हेड ऑफिस पे, कभी उनकी शुगर मिलों पे
چھاپے پڑ رہے ہیں اور واحد ان کی شوگر ملیں ہیں جن کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں، ورنہ تقریباً 20-22 شوگر ملیں جناب آصف علی زرداری صاحب کی بھی ہیں اور 15-20 ان کی اپنی اہل شریف کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نیب کا ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن جو اس وقت حکومتی سطح پہ شوگر کمیشن کے حوالے سے اور شوگر اسکینڈل کے حوالے سے بڑے اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. بالکل، بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان، حکومتی موقف سے وضاحت دینے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، اپنا موقف دینے کے لیے. آج شہباز شریف کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس سلسلے میں رد عمل کا ایک سلسلہ بھی نون لیگ کی جانب سے شروع ہو گیا ہے جس میں حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا گیا. اور اس بارے میں کہنا تھا فیاض الحسن چوہان کا کہ جو منی لانڈرنگ ہے ان کیسز کے اندر یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے. نیب ایک خود مختار ادارہ ہے اور اپنا کام بہتر طریقے سے جانتا ہے. اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہی ہیں. آج قائد حزب اختلاف شہباز شریف ایک بار پھر سے گرفتار ہو گئے اور اس گرفتاری کے حوالے سے کچھ دن پہلے ان کی جانب سے انڈیا بھی دیا گیا تھا اور آج دیکھا گیا کہ آمدن سے زائد سجات اور منی لانڈرنگ کیس میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف درخواست ضمانت خارج ہونے پر لاہور ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیے گئے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی درخواست سے ضمانت پر سماعت کی اور تفصیلی دلائل سننے کے بعد ضمانت خارج کرنے کا فیصلہ سنایا. نیب اہلکاروں نے ضمانت منسوخ ہو جانے کے بعد شہباز شریف کو احاطہ عدالت سے حراست میں لیا. اس موقع پر عدالت کے باہر موجود نون لیگ کے کارکنان مشتعل ہو گئے اور پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی. نون لیگ کے مشتعل کارکنان نے نیب اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. اس سے پہلے کیس کی سماعت کے آغاز پر شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے عدالت میں دلائل کا آغاز کیا. شہباز شریف ادوار میں کیے گئے کاموں کی تفصیلات عدالت میں جمع کروائی گئیں. ایڈوکیٹ اعظم نذیر تارڑ نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف اب تک 1000 ارب روپے قومی خزانے کا بچا چکے ہیں اور انہوں نے آج تک بطور ممبر اسمبلی تنخواہ بھی وصول نہیں کی. وکیل اعظم تارڑ نے بتایا کہ سیف سٹی پروجیکٹ میں بھی قومی خزانے کے کروڑوں روپے بچائے گئے. اگر عدالت چاہے اور اجازت دے تو ہم یہ ساری تفصیلات بتا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں اربوں روپے بچائے. جس نے اربوں بچائے وہ کروڑوں روپے کی کرپشن کیوں کرے گا. وکیل شہباز شریف نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ریفرنس فائل ہو چکا ہے لیکن انا کی تسکین کے لیے گرفتاری کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اب لوکل باڈی الیکشن بھی ہونے والے ہیں. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حکومت خود کہتی ہے کہ ہم انہیں جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. حکومت انہیں جیل میں ڈال کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے. شہباز شریف کو 6 ماہ جیل میں رکھنے کے بعد ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو نیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیس کی سماعت کے دوران شہباز شریف کی جانب سے امجد پرویز ایڈوکیٹ نے بتایا کہ نیب والیوم 4 میں ہے کہ ان کی فیملی اراکین پر انحصار نہیں کرتے. والیوم 4 میں فیملی اراکین کے ٹیکس ریٹرن کی تفصیلات دی گئی. بتایا گیا کہ کون کب کتنا ٹیکس دیتا ہے اور کب دینا شروع کیا گیا. ایڈوکیٹ امجد پرویز نے اس موقع پر شہباز شریف کے بچوں کی بلوغت اور ٹیکس ریٹرن کا چارٹ عدالت میں جمع کروایا اور بتایا کہ جویریہ اور رابعہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں. حمزہ شہباز اور سلمان شہباز ٹیکس ادا کرتے ہیں. کوئی بچہ شہباز شریف کے زیر کفالت نہیں ہے. عفان ریاض ہمارے ساتھ ہیں. عفان، آج سماعت کے موقع پر کیا ہوا؟ کون کون نون لیگی رہنما پہنچا تھا اس موقع پر؟ سماعت کے موقع پر تفصیلاً آگاہ کیجیے. جی بالکل، آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت کے موقع پر شہباز شریف کی آمد سے قبل لیگی رہنما اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھی. لیگی رہنما رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، خواجہ عمران نذیر، سابق لیگی ایم پی اے سمیع اللہ خان، ملک احمد خان، خلیل طاہر سندھو اور خرم دستگیر بھی ہائی کورٹ میں موجود تھے. جبکہ لیگی رہنما پرویز ملک، مشتبہ شجاع الرحمان، غزالی سلیم بٹ اور علی پرویز ملک بھی ہائی کورٹ میں موجود تھے. جبکہ خواتین لیگی رہنما جن میں عظما بخاری اور مریم اورنگزیب، حنا پرویز بٹ، سائرہ افضل تارڑ، صبا صادق اور شمائلہ رانا بھی لاہور ہائی کورٹ پہنچی اور شہباز شریف سے اظہار یکجہتی بھی کیا. جبکہ شہباز شریف کی آمد پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے. شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دلائل دیے اور عدالت کو بتایا گیا کہ شہباز شریف نے قومی خزانے کے اربوں روپے بچائے ہیں مگر نیب کو ریفرنس دائر ہونے کے بعد شہباز شریف کی گرفتاری کی کیا ضرورت ہے، کیا وجہ ہے. اور یہ بھی کہا
گیا کہ نیب صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے شہباز شریف کی گرفتاری چاہتا ہے، جس پر شہباز شریف کے وکلا اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز ایڈوکیٹ کے دلائل مکمل ہوئے تو نیب پروسیکیوٹر سید فیصل رضا بخاری نے عدالت کے روبرو دلائل دینا شروع کیے۔ تو شہباز شریف کے وکیل نے پہلے یہ بھی بتایا کہ شہباز شریف نے ایک دھیلا بھی سرکار سے نہیں لیا اور انہوں نے اپنی تنخواہ بھی ڈونیٹ کی ہے۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہباز شریف اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں جبکہ اپنے بچوں کے اعمال کے جواب دہ نہیں ہے۔ شہباز شریف سے کوئی ریکوری کی ضرورت نہیں ہے۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کے اثاثے منجمد ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف وہ واحد قائد حزب اختلاف ہے جنہیں نیب حراست میں رکھنا چاہتا ہے مگر تفتیش نہیں کرتا، اور امجد پرویز نے یہ بھی دلائل دیے کہ شہباز شریف نے برطانیہ میں قرضے لے کر فلیٹ خریدے تھے جس کو ٹیکس ریٹرن میں واضح کیا گیا ہے۔ شہباز شریف نے بھی عدالت میں بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک خطا کار انسان ہوں مگر دن رات محنت کر کے پنجاب کے عوام کی خدمت کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 250 سال بھی لگ جائیں مگر یہ لوگ میرے خلاف کرپشن ثابت نہیں کر سکیں گے۔ شہباز شریف نے کمرہ عدالت میں یہ بھی کہا کہ میرا ضمیر مجھے مجبور کر رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے قومی خزانے کے اربوں روپے بچائے ہیں، لیکن انہوں نے مجھ پر بے نامی اثاثے ہونے کا الزام لگایا ہے۔ شہباز شریف نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ میں نے اپنی ضمیر کی آواز پر کسانوں اور قومی خزانے کی بچت کی ہے جس کی وجہ سے میرے بیٹے کی مل کو میرے بیٹے نے شوگر مل ایکسپورٹ کی جس کی وجہ سے 23 کروڑ روپے کا اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ میرے والد ایک غریب کسان کے بیٹے تھے اور انہوں نے قرضہ لے کر کام شروع کیا تھا۔ شہباز شریف نے یہ کہا کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، انسان